الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے یروشلم فلسطین چھٹا حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز ہفتہ 20 ذی القعدہ 1444 ہجری اور 10 جون 2023 عیسوی کا دن ہے۔ یروشلم کے حوالے سے جاری ان پروگراموں میں آج پھر سے سجدہ آدم کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں اور جن نے، ابلیس نے انکار کیا۔ اس بات کو مسلمان بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں۔ تو جب سجدہ آدم الہامی کتابوں سے اس طرح سے ثابت ہے کہ تینوں ابراہیمی مذاہب والے اس کو مانتے ہیں، تو پھر یہ جو اسرائیلی روایات ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے معاذ اللہ فرشتے سے جنگ کی ایک رات اور جیت گئے، یا دوسری روایت کہ یعقوب نے اللہ سے، خدا سے جنگ کی اور جیت گئے، تو یہ دونوں اسرائیلی روایات غلط ہیں، کیونکہ یہودی عقیدے کے مطابق یہ سجدہ آدم کے واقعے سے مطابقت نہیں رکھتی یہ دونوں روایات۔ تو سجدہ آدم کا واقعہ بذات خود ان دونوں اسرائیلی روایات کا رد ہے۔ دوسری بات کہ اگر یہودی یا صہیونی آج وہ اپنی ریاست کا نام اسرائیل رکھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل اتنا اہم لقب ہے کہ جو ان کے بقول یعقوب نے فرشتے کو ہرایا تو اسرائیل کا لقب پایا، یا ان کے بقول یعقوب نے خدا کو ہرایا معاذ اللہ اور اسرائیل کا لقب پایا۔ تو اتنی اہم بات پر، اتنے اہم واقعے پر، اتنی اہم فتح پر، اتنی اہم وکٹری پر اگر لفظ اسرائیل ہے اور وہ ریاست کا نام اسرائیل رکھتے ہیں، تو پھر وہ جو خاص مسجد کی جگہ ہے جس کو معاذ اللہ وہ مسجد الاقصیٰ کو شہید کر کے وہ سولومن ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں، تو پھر بات یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے تو قبضہ پایا جنوں پر، زنجیروں میں ان کو قید کیا، ان سے کام لیا، ان سے مسجد کی تعمیر کروائی، بقول ان کے ہیکل جنوں کے ہاتھوں تعمیر ہوا۔ ہم بھی مسلمان یہ مانتے ہیں۔ تو اب اس کو اس زاویے سے دیکھیں کہ سلیمان علیہ السلام نے فتح پائی جنوں پر اور یعقوب علیہ السلام نے فتح پائی فرشتوں پر اور معاذ اللہ خدا پر، تو پھر وہ جو عبادت گاہ ہے جہاں وہ سولومن ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں، تو پھر کیا وہ جگہ، وہ عبادت گاہ اس بات کی زیادہ حقدار نہیں ہے کہ سولومن ٹیمپل بنانے کی بجائے جیکبز ٹیمپل بنایا جائے، یعقوب کا ٹیمپل بنایا جائے، اسرائیلی ٹیمپل بنایا جائے، یا اس ٹیمپل کا نام سلیمان سے بدل کے یعقوب کے نام پہ رکھا جائے؟ کیونکہ سلیمان نے تو فتح پائی جنوں پر اور یعقوب علیہ السلام نے فتح پائی اسرائیلی روایات کے مطابق فرشتوں پر یا معاذ اللہ خدا پر۔ تو پھر یہ بات اس بات کی متقاضی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ پھر وہ سولومن ٹیمپل نہ بنائیں، پھر وہ جیکبز ٹیمپل بنائیں۔ لہٰذا یہ بھی ایک کانٹراڈکشن ہے جو یہودیوں کے ہاں پائی جاتی ہے۔ اچھا، اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ یہودی یا صہیونی اس بات کے دعوے دار ہیں کہ وہ اس ہولی لینڈ کو گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں، تو آئیے گریٹر اسرائیل کو بھی تھوڑا سا زیر بحث لاتے ہیں۔ آج آپ اسرائیل کا جھنڈا دیکھیں، سفید یعنی کپڑے پر آپ کو 2 نیلی لائنیں، 2 سیدھی پٹیاں نظر آئیں گی، اور پھر 6 کونوں والی 2 مثلثیں اس طرح الٹی سیدھی یوں نظر آتی ہیں کہ ٹوٹل ان کے 6 کونے بن جاتے ہیں، یعنی 6 کونوں والی وہ مثلث جیسی شکل، ٹھیک ہے، اور پھر 2 سیدھی نیلی پٹیاں اور سفید بیک گراؤنڈ، یہ اسرائیل کا جھنڈا ہے۔ اور اس کی ایک سادہ سی توجیہ یہ ہے
کہ وہ ایک نیلی پٹی کو دریائے فرات سے تشبیہ دیتے ہیں جو عراق میں ہے۔ اب عراق میں افراتفری، دنگا فساد، قتل و غارت کو آپ نے اس نظر سے بھی دیکھنا ہے کہ وہ دریائے فرات تک قبضے کے خواہش مند ہیں، وہ صہیونی، اور وہ جو دوسری پٹی ہے وہ دریائے نیل کو ظاہر کرتی ہے کہ جو مصر میں ہے۔ اور اسرائیل کی منافقت یہ ہے کہ وہ اقوام متحدہ میں بڑی زوردار تقریریں کرتا ہے کہ جی پورے خطہ عرب میں ہم جمہوری ملک ہیں۔ تو اگر تم جمہوری ملک ہو تو پھر جمہور کی بات، اکثریت کی بات مانتے کیوں نہیں؟ ہمیشہ اقوام متحدہ میں جتنی بھی قراردادیں پیش ہوئیں ان میں سے اکثریت اسرائیل کے خلاف پیش ہوئیں، اور جتنی بھی پیش ہوئیں وہ بھاری اکثریت سے منظور ہوئیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جمہوریت کے نام پر بھی منافقت کرتے ہیں، اور دوسرا اپنے جھنڈے میں یہ جو دریائے فرات سے دریائے نیل تک کا علاقہ ظاہر کرتے رہے ہیں جھنڈے پر، اس کی یہ کھلی درخواست اقوام متحدہ میں آج تک کیوں نہیں رکھ سکے؟ یعنی اگر یہ دریائے فرات سے دریائے نیل تک قبضے کے خواہش مند ہیں تو پھر اس بات کو انہوں نے اقوام متحدہ کے عالمی بحث و مباحثے کے پلیٹ فارم پہ پیش کیوں نہیں کیا؟ یہ بھی ان کا دجل ہے، یہ ان کی منافقت ہے۔ اور اسرائیلی نقشے ہی کے مطابق وہ اپنے علاقے کو، یعنی ان کے بقول گریٹر اسرائیل کو، فلسطین سے سعودیہ عرب کے اندر موجود خیبر اور مدینہ تک ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس بات کو وہ گریٹر اسرائیل قرار دیتے ہیں، یعنی مصر میں دریائے نیل سے عراق کے دریائے فرات تک، اور اوپر شمال میں فلسطین سے جنوب میں خیبر اور مدینہ تک، اسے وہ گریٹر اسرائیل کہتے ہیں، مانتے ہیں۔ اس پر بھی انشاءاللہ مزید بات کریں گے، لیکن یہودیوں کا اور صہیونیوں کا رد یہ ہے، ان کا توڑ یہ ہے، ان کے لیے دلیل یہ ہے، ان کے لیے ثبوت یہ ہے کہ اے اسرائیلیوں، اے صہیونیوں، اے یہودیوں، تم نہ داؤد علیہ السلام کے وفادار ہو، نہ سلیمان علیہ السلام کے وفادار ہو۔ کیوں؟ کیونکہ تم گریٹر اسرائیل کو فرات سے نیل تک اور فلسطین سے خیبر و مدینہ تک ایکسٹینڈ کرنے کے خواہش مند ہو، حالانکہ یہ بات تمہارے جھوٹا ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ مسلمان بروئے قرآن یہ مانتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام تو پوری زمین کے خلیفہ ہیں۔ اور یاد رہے کہ سورہ صاد میں جہاں پہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے، وہاں پہ ان کا نام لے کر کے انہیں خلیفہ قرار دیا گیا۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، تو داؤد علیہ السلام کا خلیفۃ الارض ہونا یہ گویا کہ قرآن پاک سے یہ ثابت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام پوری زمین کے خلیفہ ہیں، اور یہودی جتنا گریٹر اسرائیل کا نقشہ دکھاتے ہیں وہ تو بہت چھوٹا سا علاقہ ہوا نا پوری زمین کے مقابلے میں۔ دریائے فرات سے دریائے نیل تک اور فلسطین سے مدینہ تک اگر یہ سارا خطہ بھی شمار کر لیا جائے تو بھی پوری روئے زمین کا یہ آدھا بھی نہیں بنتا، چوتھا حصہ بھی نہیں بنتا، 1/4 بھی نہیں بنتا۔ اللہ اکبر! جبکہ مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ داؤد علیہ السلام پوری زمین کے خلیفہ ہیں۔ اور یاد رہے کہ پاکستان میں کوہ سلیمان نام کا پہاڑی سلسلہ یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام اس خطہ پاکستان تک بھی آ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ابھی آپ دیکھیں کہ جون 2023 میں ابھی حالیہ دنوں میں آسٹریلیا کے قریب چند جزیرے ہیں، اس جزیرے کا نام ہے سولومن آئی لینڈ۔ تو سولومن آئی لینڈز کا جو وہاں کا سربراہ ہے وہ ابھی سعودیہ عرب کے کنگ سلمان سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ گویا کہ پاپوا نیو گنی کے قریب، آسٹریلیا کے قریب سولومن آئی لینڈز کا ہونا یہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ان دور دراز جزیروں پر بھی ہے۔ گویا کہ یہ ساری زمینی حقیقتیں
اور سب سے بڑھ کر حقیقت قرآن پاک اس بات کا ثبوت ہے کہ یہودی جس گریٹر اسرائیل کی بات کرتے ہیں وہ تو زمین کا چوتھائی حصہ بھی نہیں ہے، پنجابی میں چپا بھی نہیں ہے، جبکہ مسلمان حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت کو، خلافت کو پوری روئے زمین پر یوں نافذ کرنا چاہتے ہیں کہ پھر امریکہ اور سعودیہ عرب کی یہ جو ڈالر اور ریال کی پیگ کردہ یہ جو منافقت ہے، اس کرنسی کے فاریکس کے ظلم سے اور دجل سے پھر ساری دنیا کو نجات دلائی جائے اور ساری دنیا کے لیے پھر ایک کرنسی ہو اور وہاں پہ تمام دنیا کے مزدوروں کو ان کا برابر کا حق ملے۔ یہ نہ ہو کہ ایک ساری زندگی محنت کرتا رہے اور کچھ بھی نہ بنا پائے اور دوسرا بیٹھے بیٹھے ارب پتی کھرب پتی ہو جائے۔ تو اس سامراجی اور ظالمانہ سرمایہ داری نظام کا توڑ بھی یہی ہے کہ پوری روئے زمین پر خلافت داؤد کی طرز پر خلافت نافذ کی جائے، اور چونکہ یہودی صرف فرات سے نیل اور فلسطین سے خیبر مدینہ تک کا گریٹر اسرائیل کا خواب دیکھتے ہیں، جو کہ اصل حقیقت کا 10% بھی نہیں بنتا، جبکہ مسلمان پوری روئے زمین پر خلافت داؤد کی طرز پر خلافت مہدی یعنی ہدایت یافتہ امام کی خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر سننے والے، دیکھنے والے، جاننے والے، الہامی کتابوں کا علم رکھنے والے خود ہی اپنے دل سے پوچھیں کہ کیا یہودی سلیمان اور داؤد کے صحیح جانشین ہیں یا آج کے مسلمان صحیح جانشین ہیں جو پوری روئے زمین پر خلافت کی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔